رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد جو رسول آنے والا ہے اس کی بشارت میں دیتا ہوں کہ اس کا نام یہ مبارک احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لائے توحید کا دعوت، ایک لائے دعوت جو رسول اللہ علیہ السلام کے نوید اور خوشخبری کے ساتھ منسلک ہے۔ اب رجب المرجب شریف کے مہینے میں مسجد اقصی شریف کے اندر تمام انبیاء کرام رسولان اعظام ایک شخصیت کے پیچھے، جس کو ہم دی بیسٹ آف کریشن بولتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، تمام آئے، تمام کڑے ہوئے۔ جو امامت کے مصلی پہ تشریف فرما ہے افضل الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تصدیق کروا رہے ہیں اپنے تمام وہ جو مقتدی ہیں کہ یہ تمام حق پہ تھے۔ توحید کا نغمہ الاپنے والے ما قبل اور ما بعد اس دور کے جتنے بھی آئے وہ تمام کے تمام حق پہ آئے۔ پھر اشارہ اس طرف ہے کہ انہوں نے جو توحید کی دعوت دی اور پھر میرے آنے کی نوید سنائی، یہ آنے کی نوید سنانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پھر حضور نے خود جا کر باری تعالیٰ کو دیکھنا، خود جا کے باری تعالیٰ جل جلالہ کو دیکھنا تھا اور معراج شریف فرمانا تھا۔ ایسے ہی آپ سرزمین ہندوستان کے اس روحانی خاندانوں کا تاریخ دیکھیں، انہوں نے کسی اور فکر کی طرف، کسی اور سوچ کی طرف، کسی اور آئیڈیالوجی کی طرف لوگوں کو نہیں لے کے گئے۔ دعوت دی تو توحید کی دی اور دعوت دی تو وہ رسالت کی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ تک جتنے بھی یہ اولیاء کرام آئے، سب سے پہلے جو کرائیٹیریا ہے وہ علم ہے، اور بڑے بڑے علماء کو ان کے شاگردوں میں ہم پاتے ہیں، بڑے بڑے محدثین اور مفسرین کو ان کے شاگردوں میں ہم پاتے ہیں۔ اور دوسرا جو طریق وہ روحانیت کا ہے، وہ روحانیت کا ہے۔ باری تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے قرآن کریم میں آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اپنے لیے وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ اختیار کرو۔ یہ وسیلہ کون سا ہے اور اس وسیلے کا ڈیسٹینیشن کیا ہے، اس کا منزل، اس کا مراد؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے تمام مفسرین نے لکھا کہ ذات گرامی رسول اللہ علیہ السلام وسیلہ ڈھونڈو اپنے لیے تاکہ تم کو دربار نبوت تک پہنچ جائے۔ وہاں سے جانے والے خدا کو دیکھنے والے رسول اللہ ہے۔ اور اس کو آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں، ایک شاعر نے کہا تھا کہ تیرا معراج تھا کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میرا معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ وسیلہ ہے۔ تقوی اختیار کرو اور وسیلے کی طرف توجہ۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہ اولیاء کرام، جو لوگ بغیر کسی وجہ کے محبوب عالم بنے اور وہ دعوت دے توحید و رسالت کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے در حقیقت یہ ولایت کی نشانی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے محبوب عالم بنے
لوگ اس سے محبت کریں، کوئی جانے نہ جانے اس سے محبت کرے، اور وہ اپنے محبین کو دعوت توحید و رسالت دے، یہ اللہ کا صحیح معنوں میں ولی ہے۔ آج کل کے زندگی میں، آج کل کے کلچر میں، سو کالڈ ماڈرن ایرا میں ہم رہتے ہیں، تصوف کی ضرورت، ان اولیاء کرام کا تذکرہ، یہ محفلیں بنانا اور سجانا، پھر ان اولیاء کرام محبوب خدا، محبوبان خدا کا تذکرہ کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ہے، وہ آ کے صلاۃ العشاء ادا کرتا ہے، اس کے بعد وہ نوافل شروع کرتا ہے، اور تا الی صلاۃ الفجر وہ نوافل پڑھتا جا رہا ہے۔ دوسرا شخص ہے، اس نے صلاۃ العشاء پڑھ لی، وہ سو گیا، صلاۃ الفجر کے لیے اٹھا، اس کے بعد وہ صالحین کے محفل میں چند گھڑیاں حاضر رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو دوسرے نمبر کا آدمی ہے، یہ زیادہ اپنے مراد اور ثواب کو پاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ علماء کی زیارت کرو، لیکن جو آئے نیت صالح کے ساتھ بیٹھے، زیارت بھی کرے، اور ان کے کلام، ان کے عادات، ان کے اطوار کو بھی لے اور اس کو اپنائے بھی، اس کا جو اجر ہے وہ پوری رات کے نوافل سے میں نے یا کسی اور نے نہیں، حضور علیہ السلام نے افضل قرار دیا۔ ایک گھڑی، چند لمحے، اور اس کی آسان مثال شاید آپ کی زندگیوں میں جو میں آپ کو سمجھا سکوں۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو شیخ الاسلام مدنی میاں دامت برکاتہ مجاہدین کے ساتھ ہم سفر، ہم مجلس رہا ہے، یا حضرت غازی ملت دامت برکاتہ مجاہدین، یا دیگر ہمارے اہل سنت کے علماء، مشائخ اکابرین، ان کے ساتھ ہم مجلس، ہم فکر، ہم خیال، ان کے ارشادات کو سنتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، بس میں صرف نوافل کے ساتھ اور تسبیح کے ساتھ اپنا تعلق رکھوں گا، تو یہ میرے لیے کافی ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا، اصل میں یہ بات حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی نے کی ہے، لیکن موجودہ حالات کے توازن سے میں آپ کو آسان کرنے کے لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرق یہ ہوگا کہ جو نفل پڑھ رہا ہے وہ، اس کو صرف نفل کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ آدمی جو ہم مجلس اولیاء ہے یا ہم مجلس علماء ہے، یہ آدمی سنتا ہے تو بھی قرآن و حدیث سنتا ہے، سمجھتا ہے تو بھی قرآن و حدیث سمجھتا ہے، اس میں پھر فکر کرتا ہے، خیال کرتا ہے تو بھی قرآن و حدیث کے اوپر فکر خیال کرتا ہے، وہ پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو بھی کلام اللہ کے اوپر، کلام رسول کے اوپر عمل کرتا ہے۔ وہ دو چار بندوں سے بیٹھا، اس نے کہا فلاں شخصیت کے ساتھ فلاں جگہ میں بیٹھا تھا، انہوں نے کھانے کا طریقہ یہ سکھایا، اب وہ اس مشن کا مبلغ بھی بن گیا، دوسرے تک بھی وہ پہنچا رہا اور صحیح طریقہ پہنچا رہا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ وہ عابد زاہد تو بہت ہے، اور جب شیطان نے پوچھا کہ اس پورے کائنات کو ایک ڈبے میں بند کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ علماء کی صحبت اختیار کرو، اولیاء کی صحبت اختیار کرو، اور جو کچھ صحبت میں ہے، جو کچھ سینہ بسینہ فیضان ملتا ہے، وہ یقین مانیے کتابوں میں آپ کو بہت کم ملے۔ جو فیضان نظر سے ملتا ہے، تاریخ آپ اٹھاتے ہیں، کئی ایسے علماء آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو ایک ولی کامل کی نظر لگ گئی اور بارگاہ خداوندی سے اس کے سینے کو کھول دیا، وہ قرآن و حدیث کے تمام علوم اور معارف
کسی کو کتاب سے ملے، کسی کو نظر سے ملے. ولایت کو چھوڑ کر، طریقت و تصوف کو چھوڑ کر، یہ جملہ اپنے دلوں کے اوپر نکلے، طریقت و تصوف کو چھوڑ کر رسالت کے مقام تک پہنچنا ناممکن ہے. طریقت و تصوف کو چھوڑ کر رسالت تک پہنچنا ناممکنات میں سے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت کو آپ دیکھیں. جو صحابی آیا، اسلام قبول کیا، تو باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کو بیٹھاتے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تاکہ اس کو آداب نبوت، آداب رسالت سکھایا جائے. کلام کرنا ہے حضور علیہ السلام کے سامنے تو کیسے کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، سوال پوچھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو طریقہ کار کیا ہے. تو جب یہ 2-4-8 دن آپ کے صحبتوں میں رہتا، پھر جا کے وہ جب حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچتا اور سوال کرتا، تو ایک ہو حضور علیہ السلام جو سید الانبیاء والمرسلین، ایک ہے حضور علیہ السلام رحمتا للعالمین، ایک ہے حضور علیہ السلام مظہر انما بعثت معلما، ایک ہے حضور علیہ السلام جو اپنے شان کے اندر ماسوائے شان الوہیت کے تمام صفات کے رکھنے والے شخصیت ہے. ایسا استاد ہو اور پھر باادب شاگرد صحابی صورت میں بیٹھا ہوا ہو، آپ مانیے کہ کیسے کیسے لوگ دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے اس بارگاہ رسالت سے نکلے ہیں. لیکن آج جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عرس کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ جو محبوبان خداوندی اور اولیاء کرام کے محافل ہیں، یقین مانیے اس بار بھی جب شیخ الاسلام قبلہ دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے تھے، تو اس موضوع پہ یہاں آپ کے ہی شہر میں ان کے ساتھ جب ان کے زیارت کے لیے میں حاضر ہوا، انہوں نے یہی فرمایا کہ پچھلے ادوار کی طرف ہم دیکھتے ہیں، پچھلے لوگوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اولیاء کرام کی طرف ہم دیکھتے ہیں، تو انہوں نے 20, 25, 30 سال تک اپنے دور طالب علمی میں گزارے. اس 25-30 سال میں وہ اپنے استادوں کے طریقے کو دیکھتے رہے، انداز کو دیکھتے رہے، طریقہ تبلیغ کو دیکھتے رہے، کس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، کون کتنا لطیف آدمی ہے اس کو کیسے سمجھانا ہے، کون کتنا سخت مزاج ہے اس کو کیسے سمجھائیں گے، کس کے سامنے عقلی دلیل رکھیں گے، کس کے سامنے منطقی دلیل رکھیں گے، کس کے سامنے قرآن و حدیث کا دلیل رکھیں گے، کس کے سامنے فلسفے کی بات کریں گے، کس کے سامنے ہم نحو اور صرف سے اور بلاغت سے اور علم کلام سے بات کریں گے. فرمانے لگے یہ تمام طریقے اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے. آج کے اس دور کے اندر جو سب سے بڑی سمجھے کہ بیماری ہے، یا مصروفیات کا چکر ہے، یا دنیا کا طلب ہے، یا جاہ و جلال کے اور اپنے مرتبے کو بڑھانے اور اپنے مال کو زیادہ اکٹھا کرنے، اپنے عزت کو بڑھانے کا جو ایک دستور چلا ہے کہ سب سے بڑا مجھے ہی ہونا چاہیے، سب سے بڑا گھر بھی میرا ہی ہونا چاہیے، سب سے بڑی گاڑی بھی میری ہونی چاہیے، اور الغرض ہر حوالے سے میں سب میں یکتا ہونا چاہیے. یہ جو میں کی بات ہے نا، اس نے ہم کو اولیاء کرام سے دور کر دیا. جب ہم دور ہوئے تو وہ تربیت نہیں رہی، وہ تربیت نہیں رہی. تو آج کے دور میں ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں، یقین مانیے اگر میں بولوں گا تو مزید دل ٹوٹ جائیں گے. ہمارے نوجوان نسل کو ہم نے اولیاء کرام کی قربت سے دور کر دیا. ایسے لوگ آج بھی اہل سنت کے نام پہ دروس دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی مزار جانے سے کیا فائدہ ہوگا، کسی صاحب علم کے ساتھ بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا، کسی ولی اللہ کے مجلس میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا، بس قرآن اٹھاؤ قرآن پڑھو. ارے کلام اللہ کو سننے والے،
کلام اللہ کو سمجھنے والے وہ صحابہ کرام ہم سے زیادہ تھے کہ جو نکلتے تھے مجلس رسول علیہ السلام سے اور 2 لمحے بعد واپس آتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ ہم چلے گئے، آپ کی یاد نے اتنا تڑپایا، گھر تک نہیں گئے، واپس آپ کی بارگاہ میں۔ وہ لوگ قرآن و حدیث کے چوٹی کے علماء اور مدرسین، پھر بھی حضور علیہ السلام کے مجلس کے اندر، اور اتنے حد تک حضور علیہ السلام نے اگر کسی چیز کو اپنا ہاتھ مبارک بھی لگایا اس کو بھی انہوں نے محفوظ کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پہ یہاں کالا سا موٹا سا داغ تھا، اس کے اندر ایک بال مبارک چھوٹا۔ آپ فرماتے ہیں آپ وضو کر رہے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، دونوں حضرات آپ کے سامنے بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں۔ آپ وضو کے دوران اس بال کو کھولا، اس بال مبارک کو، وہ جا کے آپ کے قدم مبارک تک، اتنا طویل بال تھا، اس کو دھونے کے لیے آپ نے وضو کے اندر، وہ بال مبارک اتنا طویل تھا۔ یہ دونوں شہزادگان